بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ فرانس کے صدر نے صدر ٹرمپ کا جھوٹ سر عام بے نقاب کر دیا۔ یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ امریکہ میں سال 1996 سے قائم MSNBC کے نام سے ملٹی نیشنل خبروں اور سیاسی خبروں پر تجزیے پیش کرنے والا ایک ٹی وی چینل ہے جس کے پروگرام NBC نیوز ڈویژن کی طرف سے تیار کیے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں یہ مشہور ہے کہ یہ ٹی وی چینل امریکی سیاست میں ڈیموکریٹس کی طرفداری کرتا ہے اور ریپبلکن کی کوئی بھی کمزوری اس چینل کے ہاتھ لگ جائے تو اس کو خوب اچھالتا ہے۔ بہرحال ہمارے یوٹیوب چینل یعنی وائس آف ٹروتھ کا چونکہ کسی سیاسی نظریے کی طرف جھکاؤ نہیں ہے، اس لیے جو بات سچ پر مبنی ہو اس کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ سوموار 24 فروری منگل کے روز اس ٹی وی کے پروگرام پریزنٹر لارنس او ڈونیل نے اپنے پروگرام میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ کے صدر نے یوکرائن کے بارے میں جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ آج کے پروگرام میں لارنس ڈونیل کے پروگرام کا ایک حصہ پیش کیا جائے گا۔ چونکہ ان کا یہ پروگرام انگریزی زبان میں ہے، اس لیے اس چینل کے اردو سمجھنے والے ناظرین کے لیے اس پروگرام کی چیدہ باتیں پہلے اردو میں پیش کی جائیں گی۔ پروگرام کے بعد ناظرین اپنی رائے خود قائم کر سکتے ہیں کہ کیا صدر ٹرمپ نے واقعی جھوٹ بولا ہے یا نہیں، اور پھر آپ اپنی رائے کمنٹس باکس میں بھی دے سکتے ہیں۔ درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیں۔ دنیا بھر میں اہم ترین شخصیات کا مختلف زاویوں سے جائزہ لینے کے لیے اس وقت MIDC یعنی ملین انوینٹری آف ڈائگنوسٹک کرائٹیریا اور MIPS یعنی ملین انڈیکس آف پرسنالٹی سٹائلز، یہ دو قابل اعتماد ٹولز مہیا ہیں۔ ان ٹولز کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کی کچھ خصوصیات اس طرح بیان کی گئی ہیں: وہ خود کو نمایاں کرنے اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جارحیت کی حد تک وہ دوسروں پر کنٹرول رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے والے ہیں اور بعض اوقات بے قابو رویہ بھی اپنا لیتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں باغیانہ پن اور روایات سے ہٹ کر چلنے کے رجحانات بھی موجود ہیں۔ بدگمانی، شک کرنا اور غیر مستحکم رویے کے آثار بھی ان کی شخصیت میں پائے جاتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو انگلش میں ہے اس کے جو چنیدہ نکات اردو میں کچھ اس طرح ہیں۔ ٹی وی پریزنٹر کے مطابق غالباً امریکن تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی دوسرے ملک کے سربراہ نے کسی امریکی صدر کو بات کرنے کے دوران روک دیا ہو یا ٹوک دیا ہو اور ان کے غلط بیان کی درستگی کی ہو۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جنرل چارلس ڈی گال فرانس کے صدر بنے تو کہا جاتا تھا کہ وہ دنیا کے سب سے زیادہ خودی پسند صدر ہیں۔ اس وقت کے امریکن صدر روزویلٹ اور برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل ان کو فرانسیسی صدر کی اس خصوصیت کا اچھی طرح علم تھا اور وہ فرانس کے جنرل ڈی گال کی خودی کی اس عادت سے سخت نالاں بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنے اختلافات کو کبھی بھی پبلک کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اب آج کل فرانس کے صدر میکرون یہ قطعاً خودی پسند نہیں ہیں۔ نرم طبیعت کے باوجود فرانس کے صدر کو خود پسند امریکی صدر کو بات کرتے ہوئے روکنا پڑا تاکہ ان کے جھوٹ کو درست کیا جا سکے۔ امریکی صدر نے غلط بیانی کرتے ہوئے کہا کہ یورپ نے یوکرائن کو جنگ کے لیے جو مدد دی ہے وہ ایک قرضہ کے طور پر ہے اور یورپ اس رقم کو یوکرائن سے واپس لے گا۔ جو ہی صدر ٹرمپ نے یہ الفاظ کہے تو فرانس کے صدر نے انہیں ایسا کہنے سے روک دیا
और वजाहत दी कि ऐसा नहीं है। यूरोप ने जो यूक्रेन की मदद की है वो कोई लोन या कर्ज के तौर पर नहीं था। अलबत्ता रूस के 30 बिलियन मालियत के असासे यूरोप ने मुंजमद कर रखे हैं, और अगर मुज़ाकरात के नतीजे में रूस की ये रकम यूरोप को मिल जाती है तो फिर यूरोप के ममालिक हो सकता है इस रकम को अपने पास तकसीम कर लें, लेकिन वाज़ेह रहे कि ये रकम रूस की है ना कि यूक्रेन की। इस पर सदर ट्रंप ने कहा कि सदर फ्रांस की बातों पर अगर सुनने वाले लोग यकीन करते हैं तो कर लें, उनको बहरहाल इससे कोई मसला नहीं है। और फिर वो दोबारा कहने लगे कि ये लोग अपनी रकम वापस लेते हैं, हम नहीं लेते, लेकिन अब हमने फ़ैसला किया है कि हम भी अपनी रकम वापस लेंगे। बहरहाल टीवी के प्रेजेंटर साहब ने सदर ट्रंप की इस बात को दोबारा झूठ पर महमूल किया और इनके इस रवैया को अमरीकी सदर की बेइज्जती गर्दाना है, और कहा कि आज तक किसी अमरीकी सदर की किसी दूसरे मुल्क के सदर ने ऐसी बेइज्जती नहीं की जो फ्रांस के सदर मैक्रोन ने अमरीकी सदर ट्रंप की कर दी है, और वो भी वाइट हाउस के ओवल ऑफिस से, जहां से की जाने वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी दुनिया देख रही थी। तो नाजरीन, अब आप देख लें टीवी MSNBC की वीडियो का कुछ हिस्सा जो इस चैनल के दिली शुक्रिया के साथ पेश किया जा रहा है, और ये वीडियो का कुछ हिस्सा अंग्रेज़ी ज़बान में है। Emmanuel Macron, who played an important role in presidential history today, making Donald Trump the first president in history who had to be interrupted and corrected by an ally when the president of the United States was lying, and lying about that ally. General Charles de Gaulle, who became the president of France after World War II, may have been the most egotistical elected president anywhere in the world. Winston Churchill and Franklin Roosevelt couldn't stand de Gaulle during World War II. But they knew they had to deal with him, and they never had public disagreements with General Charles de Gaulle. Emmanuel Macron may be one of the least egotistical French presidents in history, but today it was the mild-mannered French president who had to interrupt the blustering president of the United States when the president of the United States was lying. And it fell to the French president to correct the American president in a way we have never seen an American president corrected before by another head of state or by anyone. Donald Trump did his standard lie about Europe's aid to Ukraine, the lie that Europe has loaned money to Ukraine, and it's a loan, and Ukraine has to pay it back. Donald Trump became the first American president in history fully humiliated on the world stage by instantly getting caught and corrected in his lie. Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money, to be clear. Okay. We have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day, in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us, super. It will be loan at the end of the day, and Russia will have paid for that. If you believe that, it's okay with me. But they get their money back, we don't, and now we do. But, you know, that's only fair. He actually reached out, President of France reached out, grabbed the arm of the American president to stop him from telling a lie about France and the rest of the countries of Europe. So Donald Trump's response to being corrected on his lie was to simply tell the lie again. They get their money back. When President Macron finished speaking, Donald Trump just told the lie again. So on the day when Donald Trump officially sinks the presidency
on the international stage lower than it has ever been by not only surrendering leadership of the free world at the United Nations, but standing against the free world then, right there, in the Oval Office.